بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان جہاں ایک زبردست عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہیں پر ایک زبردست جو ہے عاشق الہی بھی تھے. اور آپ کی جو حیات طیبہ ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عشق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت، اس سے چاہت، اس کی الفت، اس کی محبت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو لگاؤ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قرب کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ نماز ہے. تو جو عاشق الہی ہو تو اس کو نماز سے کس قدر الفت ہوگی، کس قدر پیار ہوگا، کس قدر محبت ہوگی. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ الرحمان کی نماز سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے، ابھی چھوٹے ہی تھے، اور لیکن سمجھدار جب سے ہو گئے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اسی وقت سے نماز باجماعت کا اہتمام شروع فرما دیا. اور آپ صاحب ترتیب بھی ہیں ماشاءاللہ. آپ رحمۃ اللہ تعالی صاحب ترتیب ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی شروع سے ہی ایک نمازوں کا ایک تسلسل ہے اعلیٰ حضرت کی ذات میں. اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ہے کہ نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جو ہے وہ تو جماعت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیسے کیسے ایسے واقعات ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی زندگی میں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے اوپر کچھ مشکلات آئیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے نماز کے بتا رہا ہوں کہ فرض نماز الگ بات ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جماعت تک نہیں ترک فرمائی. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے جو ہے وہ پاؤں کے انگوٹھے میں جو ہے وہ تکلیف کا مسئلہ ہو گیا. جیسے ہوتا ہے نا انگوٹھا پک جاتا ہے، تو اب اگر کسی کو یہ اتفاق ہوا ہے تو بڑی شدید تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے. تو انگوٹھا پک گیا تو اب کہا گیا کہ جیسے ہمارے ہاں تو ابھی ڈاکٹرز ہیں، سرجن ہوتے ہیں تو تھوڑا سا آپریٹ کرتے ہیں، اس وقت جراح ہوتے تھے. تو جو علاقے کا شہر کا جو بڑا جراح تھا اس سے بات چیت کی گئی. تو پہلے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے وہی آپریشن کا ٹائم جو ہے وہ یعنی فجر کے بعد ظہر سے پہلے رکھا. صحیح ہے. جیسے ہم شیخ طریقت امیر علیہ سلطان مکاتم علیہ کو دیکھتے ہیں، امیر علیہ کی نماز سے محبت کہ آپ کا جب حیدرآباد میں آپریشن ہوا تو آپ نے ٹائم وہ چوز کیا کہ جس میں کوئی نماز بیچ میں نہ آئے. خیر یہ عاشقی نماز کی باتیں ہوتی ہیں. تو خیر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے پہلے تو وقت کا تعین، اس کے بعد جب فرمایا کہ آپریٹ کیا، وہ جراح آیا، اس نے جو ہے وہ آپریٹ کر دیا، یعنی سرجری کا کام کر دیا، اپنا پورا سلسلہ بن گیا. تو اس نے یہ کہا کہ آپ کو اگر آپ چلنا پھرنا موقوف کر دیں، یعنی چلے پھریں گے نہیں نا، تو یہ ہے کہ زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا، اور 12-15 دن لگیں گے تو انشاءاللہ آپ چلنا پھرنا شروع ہو جائیں گے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا ریسٹ کرنی ہے، پاؤں کو زیادہ موو نہیں کرنا ہے. اب سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ الرحمان نماز سے محبت، والہانہ محبت، پیار اور عشق کی حد تک لگاؤ، اور پھر جماعت کی پاسداری کے حوالے سے جب وہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر کے لیے جماعت کے لیے جانے کا ٹائم آیا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جو ہے وہ تشریف لے جانے لگے. اب بتاتے کبھی بیٹھتے ہیں اعلیٰ حضرت، کبھی گھسٹتے ہیں. جب لوگوں نے یہ کیفیت دیکھی آپ رحمۃ اللہ تعالی کی کہ دروازے تک آپ تشریف لے آئے ہیں، تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی کو جو ہے وہ اٹھا کر کرسی وغیرہ رکھ کے اٹھا کر مسجد میں لے گئے پہلی صف میں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس کیفیت میں باجماعت نماز ادا فرمائی. اچھا پھر جب دیکھا لوگوں نے یہ کیفیت دیکھی کہ بھائی یہ رکیں گے نہیں، اعلیٰ حضرت نے جانا ہی جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور باجماعت ہی نماز پڑھنی ہے، باجماعت ہی نماز پڑھنی ہے. تو جب یہ کیفیت دیکھی تو کیا ہے، پھر روزانہ سلسلہ بنا لیا کہ وہ 4 مضبوط قسم کے لوگوں کو کہا گیا کہ وہ اعلیٰ رحمۃ اللہ سے جیسے بستر سے تشریف فرما ہوتے تھے، کرسی وہ لے جاتے تھے. اب ویل چیئر کا دور تو اب شروع ہوا نا، اس دور میں شاید ایسا سلسلہ نہیں ہوگا، تو وہ کرسی تھی، اور کرسی کو وہ 4 لوگ جو ہے نا وہ اٹھاتے تھے اور اٹھا کر مسجد کے اندر لے کر آتے تھے. اور تقریباً 1 ماہ تک مسلسل سیدی امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اسی حالت میں باجماعت نماز عطا فرمائی. سبحان اللہ. بتائیے ایسا عاشق نماز وہ کہاں ملے گا؟
یہ سیدی امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان تھے. 5 جماعت نماز نہیں چھوڑی. پھر دوسری مرتبہ جب حج کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے ہیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے کافی بیمار ہو گئے. اب ضعف اور کمزوری بھی کافی زیادہ تھی اور جو ہے وہ مدینہ شریف کی طرف سفر تھا. پہلے کشتی کا سفر کیا, پھر وہ اونٹ پر سواری کے ذریعے سے جا رہے تھے. تو اب رستے میں جو ہے وہ اب فجر کی نماز کا وقت تھا. تو فجر کی نماز میں یہ تھا کہ مدینہ شریف کے قریب ہی تھے کہ اگر مدینہ شریف جو ہے وہ مدینہ شریف سے قریب تھے, لیکن اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اونٹ کی سواری کرتے ہوئے جائیں تو ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ رستے میں رہ جائے. اب اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی مسافر ہیں اور ضعف اور کمزوری کا عالم ہے. اب وہ جو جمال ہے اونٹ کو جو ہے وہ جس کے اونٹ کرائے پہ لیا تھا, اب وہ جو قافلہ ساتھ چل رہا تھا تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کا تو یہی سلسلہ چال بنی ہوئی تھی. اس کا یہی تھا کہ مدینہ شریف میں رک کر ہی سانس لینا ہے. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے ساتھ جو لوگ تھے آپ نے نماز کو اہمیت دی, نماز کو امپورٹنس دی کہ بھائی قافلہ جاتا ہے چلا جائے, ارے بھائی جان جاتی ہے جان چلی جائے لیکن نماز نہیں جانی چاہیے. سیدی امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان وہیں پر تشریف فرما ہو گئے اور وہاں پر سلسلہ یہ تھا کہ وضو وغیرہ کے لیے بھی اہتمام نہیں تھا, بڑی مشقت فرمائی. وہ ڈول نہیں تھا, ڈول تھا تو رسی نہیں تھی. وہ بتاتے ہیں کہ امامے کے کپڑے کے ذریعے سے آپ نے ڈول سے جو ہے پانی نکالا. بڑی مطلب مشقت کے ساتھ جو ہے وہ وضو فرما کر آپ نے وہاں پر نماز ادا کی. اور نماز پڑھ کر سیدی امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت جب فارغ ہوئے, اب ظاہری بات ہے ایک ٹینشن تھی تو نا قافلہ چلا گیا اور اب ضعف اور کمزوری بھی ہے کہ آپ پیدل کیسے چلیں گے, مدینہ شریف جانا ہے. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک اور جمال یعنی اونٹ جو ہے وہ اونٹ کی سواری کرنے والا جو اونٹ کرائے پہ دیتے ہیں تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ سامنے کھڑا تھا. ایک طرح کی غیبی مدد جو ہے سیدی امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان کے ساتھ ہو گئی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے نماز جو ہے وہ ادا فرما کر اور نماز کا وقت نہ گزر جائے اعلیٰ حضرت پہلے نماز ادا فرمائی, پھر آپ جو ہے رحمۃ اللہ تعالی آگے تشریف لے کر گئے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی زندگی میں کبھی جو ہے وہ جماعت بھی جو ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑنا گوارا نہیں فرمائی تھی. یہ تھے ہمارے امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان. اب ہم سید امام احمد رضا خان کا دم بھرتے ہیں, ہم فیضان اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتے ہیں انشاءاللہ لگاتے رہیں گے انشاءاللہ. امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان کی محبت میں انشاءاللہ عز و جل ان کا ذکر بھی کرتے رہیں گے اور ان سے برکتیں بھی حاصل کرتے رہیں گے. لیکن ان کی زندگی کا بہت بڑا ایک مضبوط پہلو جو ہے وہ نماز ہے. نماز کی پاسداری ہے, صاحب ترتیب ہونا ہے, نماز قضا کرنا دور کی بات ہے, با جماعت نماز کا اہتمام کرنا ہے. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی جب نماز کے لیے نماز کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے. نماز کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان نے جو ہے وہ عمدہ لباس پہننے کا سلسلہ ہوتا تھا. یعنی آپ نے چاہے کیسی ہی گرمی کیوں نہ ہو, علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کیسی گرمی کیوں نہ ہو, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ہمیشہ سر پر امامہ شریف باندھ کر پھر ہی نماز ادا فرمایا کرتے. سبحان اللہ. اور پھر ایک مخصوص قسم کا لباس تھا, جبہ ٹائپ آپ کہہ لیں, وہ اس دور میں وہ چلتا تھا, وہاں پر عمدہ لباس کی شکل تھی وہ. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی اس کو بھی زیب تن فرمایا کرتے تھے اہتمام کے ساتھ. اب شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت القاتم علیہ عاشق اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت کی ادا کو دیکھا تو امیر نے ترغیب بھی دلا دی. کہتے ہیں کہ آپ بھی ایک رضبی لباس جو ہے وہ ہونا چاہیے. یعنی اعلیٰ حضرت جیسے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے اور عمدہ لباس زیب تن فرما کر جایا کرتے تھے. امام اعظم سے بھی ایسا ہے کہ بڑا عمدہ لباس پہنا کرتے تھے, نماز کے لیے جاتے تھے. خوشبو بھی لگا لے, امیر اہل سنت کو بھی ہم نے دیکھا کہ خوشبو لگا لیا کرتے ہیں. تو خیر اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی چونکہ اہتمام کے ساتھ جو ہے عمدہ لباس پہن کر پھر مسجد میں جایا کرتے تھے. تو سیدی امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی اس ادا کو ہم ادا کرتے ہوئے ایک رضوی سوٹ جو ہے نا وہ سلوا لے آپ. یعنی نماز کے اہتمام کے لیے کوئی